معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، آج کی محفل نعت میں آپ کا تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ماہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اسی ماہ 2 ہجری کو اسی ماہ میں غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی اس معرکے میں شہید ہوئے۔ آج ہم جمی شہدائے احد بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ کا ذکر کرنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ اور آپ کا لقب سید الشہداء اور اسد اللہ و رسولہ ہے۔ آپ کی والد ماجدہ کا نام حضرت حالہ بنت وہب ہے، جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب کی حقیقی ہمشیرہ ہیں۔ اس اعتبار سے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ام عمارہ حضرت زینب ام المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 7 آسمانوں میں لکھا ہوا ہے، حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، یعنی حمزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت صہیبہ کا دودھ پیا تھا۔ آپ حضرت سیدنا عمر فاروق کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے اسلام لائے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال بڑے ہیں۔ اسلامی لشکر کے آپ سب سے پہلے امیر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے غزوہ ابوا کے آپ علم بردار ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ غزوہ اصطلاح میں اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ گر ہوں، اور غزوے کی جمع غزوات اور مغازی ہیں، جبکہ سریہ یہ وہ لشکر ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو سپہ سالار مقرر فرما کر روانہ فرما دیں، سریہ کہلاتا ہے، اور سریہ کی جمع سرایا ہے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ غزوے کا علمبردار بنوں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غزوہ ابوا کا علمبردار کا شرف بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ بہت ہی بہادر اور جری تھے، خوبصورت بھی تھے، خوب سیرت بھی تھے، اور آپ 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے کہ میرے چچاؤں میں سب سے زیادہ بہتر حضرت حمزہ ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا سے محبت کا انداز دیکھیے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حضرت حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن آپ نے پھر اصرار کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ امام طبری اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 7 سردار ہوں گے اور وہ تمام عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک میں، دوسرے حضرت امیر حمزہ، تیسرے حضرت جعفر طیار، چوتھے سیدنا علی المرتضی، پانچویں سیدنا امام حسن، چھٹے سیدنا امام حسین اور ساتویں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری شجاعت اور جوان مردی کا دشمنان اسلام پر ایسا رعب طاری تھا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے آنے کی جرات نہ کرتا اور جو بھی آتا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ جب اسلام کا پہلا غزوہ بدر کے میدان میں لڑا گیا تو آپ نے بہت سارے کافروں کو جہنم رسید کیا، اور غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں بھی آپ نے اپنی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنان اسلام کو ان کے آخری انجام تک پہنچا دیا۔ آپ کی تلوار کے سامنے کسی کے آنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ آپ نے غزوہ احد میں نہایت ہی بے جگری کے ساتھ مقابلہ کر کے 31 کفار کو جہنم رسید کیا، جن میں بڑے بڑے سرما شامل تھے، اور آپ اسی طرح لڑتے ہوئے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجائے 15 شوال المکرم 2 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا کی شہادت پر اس قدر روئے کہ پھر کبھی آپ کو اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور جب شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اسی طرح آپ کو یہ نمایاں اعزاز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ احد کے میدان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور 40 سال بعد جب شہداء احد کی خبریں کھودی گئی تو ان کے جسم تر و تازہ تھے، ان کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے، اور ان کی قبور سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ قبور کی کھدرائی کے دوران حضرت سیدنا امیر حمزہ کے پاؤں پر کدال لگ گیا تو اس سے خون بہنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر وادی احد تشریف لے جاتے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام بھی حضور کی سنت پر عمل کیا، یعنی آپ بھی شہداء احد کے مزاروں پر جایا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہر جمعہ کے دن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر تشریف لے جاتی اور ان کے لیے دعا فرماتی۔ اہل مدینہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ
حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مزار پر انوار پر جاتے اور سلام پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اس شاخ کا آپ کی خبر مقدس پر حاضری کے لیے ہر چہارشنبے کو تاتا بنا رہتا ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مزار مبارک دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے چچا کو سلام کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے آسمانوں اور جنت میں اسد اللہ اور اسد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت گرامی، اہل مکہ کا یہ دستور رہا کہ انہیں کوئی شکایت اگر کسی سے ہوتی تو وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر جاتے اور حاضر ہو کر شکایتیں کرتے، اور وہ شکایتیں رفع ہو جاتی۔ حضرت گرامی، روحانی طور پر ہر شہر کا ایک قطب ہوتا ہے جس کے دست تصرف میں پورا شہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا امیر حمزہ مدینہ منورہ کے قطب ہیں، آپ کے دست تصرف میں شہر مدینہ ہے۔ مدینہ پاک میں ہر آنے والے کی تمام امور کی انجام دہی آپ ہی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور واقعہ شہادت کی کافی تفصیلات ہیں، لیکن میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ سعادتاً آپ کے چند کمالات و فضائل کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کسی محفل میں اگر موقع ملا تو میں اس کی تمام تفصیلات بیان کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے شہدائے احد اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کے وسیلے سے اہل اسلام پر مزید رحم و کرم کی بارش فرمائے اور اس جان لیوا وبا سے ساری انسانیت کو نجات دے، اور ہمیں اسلامی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نورانی مبارک ذکر پاک کو ہمارے اہل خاندان اور تمام لوگوں کی نجات کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔